درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت فرمان میرے آقا فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، یعنی جو روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اب سبحان اللہ، نبی پاک سے ملاقات کا موقع مل جائے اور اتنا چھوٹا سا عمل کرنے پر مل جائے تو پھر ہمیں کتنے درود پاک پڑھنے چاہیے۔ اور ایک اور خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں تو آپ کو نہیں یاد ہوں گی، سب کو نہیں یاد ہوتی، مگر اگر میں یہ کہوں کہ ایک آیت تو ہر عاشق رسول کو تقریباً یاد ہوتی ہے، اور وہ آیت کوسی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک پڑھ لیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائہا وعافیۃ الابدان وشفائہا ونور الابصار وضیائہا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو یہ آیت جو ہے، یہ آیت درود شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ شعبان کا جو مہینہ ہے نا، جہاں اس کے بہت سارے مزید فضائل اور بہت سارے اس کی خاص عبادتیں ہیں، وہاں شعبان کا مہینہ یہ درود پڑھنے کا بھی مہینہ ہے۔ تو جتنا ہو سکے ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مہینہ آ گیا ہے کہ جو مہینہ میرے آقا کا مہینہ ہے۔ عاشق رسول کے لیے اس مہینے کے لیے سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں، الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت مہینہ ہے کہ جو اب رمضان سے ہمیں ملانے والا ہے۔ اور اس مہینے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام مہینوں سے زیادہ کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے۔ تو ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ باقی مہینوں سے زیادہ روزے جو ہے وہ اس مہینے میں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا، اس کا مضمون یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے کہ جس رات ہمارے اعمال نامے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میری تمنا ہے کہ جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ نبی پاک، یہ ہماری تربیت ہے نا، کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، تو ہمیں تو اس مہینے میں خوب عبادتیں کرنی ہیں، جس کی ٹیکس رپورٹ جانی ہو، کسی کی آڈٹ رپورٹ جانی ہو، کسی کو کوئی اور رپورٹ دینی ہو، تو کتنی فکر ہوتی ہے۔ شب برات میری اور آپ کی اعمال نامے کی رپورٹ پیش کی جائے گی، تو ہمیں بتائیے کہ پھر ہمیں ان دنوں میں، جو یہ شب برات سے پہلے کے دن ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کرنے چاہیے۔ آج کل ویسے بھی ٹھنڈے دن ہیں، ہو سکے تو زیادہ روزے رکھیں، تلاوت کریں، ذکر و درود کریں، نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ ہمارے اعمال نامے پیش ہونے کا وقت ہے۔ اچھا، پھر شب برات کو، برات کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، با عزت بری ہو گیا، یعنی بری ہونے کی رات ہے، جہنم سے آزاد ہونے کی رات ہے۔ اور اس رات کتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات اللہ کریم قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ایسا ہی ہے نا، بکری کے سر میں بکری کے کتنے بال ہیں وہ بھی نہیں گن سکتے۔ قبیلہ بنی کلب یہ وہ قبیلہ تھا کہ جس کے اندر سب سے زیادہ وہ قبیلہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ جو سب سے زیادہ، یعنی ہزاروں بکریاں، اور ان بکریوں کے بال اور ان بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ہمیں کتنی تیاری کرنی چاہیے تھی۔ مطلب مثال کے طور پہ میں یہ کہہ دوں کہ بھائی آج مثال کے طور پہ 27 فروری ہے، آج کیا تاریخ ہوگی؟ 27 فروری، ٹھیک ہے نا، اور شاید 7 مارچ کو بڑی رات ہے۔ اگر اعلان ہو جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگ ہیں،
اور مثال کے طور پہ، اور 20 کروڑ لوگوں کو 1-1 لاکھ روپے 15 تاریخ کو دیے جائیں گے۔ اب ہر کسی کو فکر ہوگی نا بیٹا ادھر آ جاؤ، اب ہر کسی کو کیا فکر ہوگی کہ یار 20 میں سے 25 میں سے 20 کو مل جائیں گے، میں رہ تو نہیں جاؤں گا، 1 لاکھ روپے سب کو ملیں گے۔ ٹینشن، کیسے ملیں گے، کہاں سے ملیں گے، کون سے دفتر میں جانا ہے، کون سی لائن میں لگنا ہے، بتاؤ تو صحیح، ہم رہ نہ جائیں، 5 لاکھ لوگ نہیں ملیں گے کہ اس لسٹ پہ میں نہ ہو جاؤں۔ کیا ہم میں سے کسی کو یہ خیال آیا کہ یار کروڑوں لوگ بخشے جائیں گے شب برات، میں رہ تو نہیں جاؤں گا، میرا نام اس میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں کروڑوں لوگوں کی بخشش کی فضیلت عطا فرمائی، وہاں ہمیں ان بد نصیبوں کے نام بھی بتا دیے کہ جو چند بد نصیب ہیں، جو اس رات یعنی شب برات بھی نہیں بخشے جائیں گے، ان کے وہ کون لوگ ہوں گے؟ اب ذرا غور سے سن لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمبر 1 شراب کا عادی، شراب پینے والا وہ شب براءت بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اب کتنی زیادہ شراب عام ہو گئی ہے، لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ خدا کے واسطے اس نشے والی، کسی بھی نشے والی چیز کے ہمیں قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور شراب تو اتنی بڑی لعنت ہے کہ حدیث پاک میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت آئی، شراب پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، لانے والا، یعنی شراب سے متعلق 10 قسم کے لوگوں پر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رب کی لعنت۔ اب بتاؤ کہ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب تو شادیوں میں، دوستوں میں کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی جا رہی ہے۔ خدا کے واسطے نہ کریں، توبہ کر لیں، ورنہ شب برات سب بخشے جائیں گے، شرابی نہیں بخشا جائے گا۔ آقا فرماتے دوسرے نمبر پر ماں باپ کا نافرمان، فرمایا ماں باپ کا نافرمان جو ہے وہ نہیں بخشا جائے گا۔ اچھا، یہ ماں باپ کی جو نافرمانی ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ شب قدر کی لسٹ اٹھا لیں، شب برات کی لسٹ اٹھا لیں، جو بھی بخشش کی راتیں آئیں گی نا اس میں ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا۔ یعنی کتنا بڑا گناہ ہے، کبھی ہم نے سوچا؟ تو خدا کے واسطے جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں اور ماں باپ کی دعائیں لیں، کیونکہ ماں باپ کا نافرمان وہ شب برات بھی نہیں بخشا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں زنا کا عادی، معاذ اللہ، بدکاری کرنے والا، اس کی عادت اپنانے والا شب برات نہیں بخشا جائے گا۔ پھر فرمایا قطع تعلق کرنے والا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بات بات پر رشتہ داری توڑ دیتے ہیں، دوستی ختم کر دیتے ہیں، بات بند کر دیتے ہیں، اس نے دعوت میں نہیں بلایا ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہم اور آپ محبت سے رہیں یا رشتہ دار محبت سے رہیں، بظاہر تو یہ کوئی عبادت نہیں ہے، مگر میرے رب کی رحمت دیکھو، لوگ کہتے ہیں پیس ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے۔ اسلام سے زیادہ محبت کا درس دینے والا مذہب کون سا ہوگا کہ جو لوگ محبت سے نہیں رہتے، تعلق ختم کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے شب برات اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب ذرا سوچیں کہ اسلام کو پسند کیا ہے کہ رشتہ دار جڑ کر رہیں، معاشرہ جڑ کر رہے، پڑوسی مل کر رہیں، محبت سے رہیں، قطع تعلق نہ کریں۔ اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ختم کرنا، دوستیاں ختم کرنا، تعلق ختم کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات کی رات وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا ہے جس سے آپ نے تعلق ختم کیا ہے، آج معافی مانگ لیں، آج اس سے دوستی کر لیں۔ اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں، آج اس سے جناب رابطہ کر لیں۔ وہ اگر قطع تعلق کا گناہ ہو گیا تو شب برات وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اور پھر فرمایا تصویر بنانے والا۔ اب یہاں پر اس کی بہت ساری علماء نے تفصیلیں بتائی ہیں کہ جو ٹی وی پر یا ویڈیو پر یا موبائل پر تصویر ہے، یہ ایکچول وہ والی تصویر نہیں ہے، کیونکہ آئینے میں بھی تو ہم نظر آتے ہیں نا، ہم موو کرتے ہیں تو آئینے میں بھی موو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو ہاتھ سے تصویر بنائی جاتی ہے یا پھر جو مجسمے بنائے جاتے ہیں، جو اسٹیچو بنائے جاتے ہیں، تو اب پرابلم یہ ہو گیا، بہت سارے آفیسز میں جانا ہوتا ہے تو دفتر میں لوگوں نے اپنی تصویریں لگائی ہوتی ہیں، فلاں سے ملاقات ہوئی ہے تو فلاں تنظیم سے ملتا ہوں، تو فلاں چیمبر آف کامرس میں، تو فلاں جگہ۔ اب شاید ان کو اپنا روب دکھانا ہوتا ہے یا دنیا کو بتانا ہوتا ہے کہ میں اتنے لوگوں سے ملا ہوں تو اتنی تصویریں۔ تو یہ ایک تو تصویر بنانے والا شب برات بخشا نہیں جائے گا۔ دوسرا، جس گھر میں یا دکان میں تصویر ہوتی ہے، ایک اور حدیث ہے کہ وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو ہم پہلے ہی تصویریں لگا کر، اچھا جس نے یہ تصویریں نہیں لگائی ہوئی تو وہ اپنے گھر میں کھلونے لگا کے رکھا ہوا ہے اس نے،
گڑیا رکھی ہوئی ہے، اور جناب کوئی گھوڑا رکھا ہوا ہے، تو کوئی چیتا رکھا ہوا ہے، تو کوئی شیر رکھا ہوا ہے، دروازے پر لگا کے رکھی ہیں چیزیں، آپ خود ہی رحمت کے فرشتے روک رہے ہیں، چاہے شو پیس ہے، بھائی شو پیس دوسرے نہیں ملتے، آپ کو جاندار کی شو پیس نظر آ رہے ہیں. تو سوچیں گے ہم کیا کرتے ہیں. میں ایک جگہ گیا ابھی پچھلے دنوں، میں آج ہی سفر سے پہنچا ہوں دوپہر کو، تو کئی کاروباری لوگوں سے ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو کچھ تصویریں ایسی لگانی پڑتی ہیں اپنی کاروبار پر کہ جو دنیا کو دکھانی ہے یا آپ کے کاروبار کے لیے ضروری ہے، تو اس کا ایک طریقہ ہے نا. علماء نے ہمیں ڈیجیٹل پکچر کی اجازت دے دی ہے کہ ہم اپنے موبائل میں اپنی LCD پر پکچر لگا سکتے ہیں، ہم پرنٹ نہیں کر سکتے. تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ تمام تصویروں کو آپ ڈیجیٹل فارمیٹ میں لے لیں اور ایک LCD لگا لیں اپنی شاپ پہ، اس پہ باری باری وہ تصویریں چلتی رہیں، آپ کا مقصد بھی حل ہو جائے گا، اور جو حرام کام ہے، جو رحمت کے فرشتے رک رہے ہیں، وہ بھی نہیں رکیں گے. اگر آپ سوچنا چاہیں تو حل ہوگا نا، لیکن کوئی حل کرنے کے لیے تیار بھی تو نہیں ہے. وہ پیر صاحب کی تصویر لگائی ہوتی ہے، اپنے والد صاحب کی تصویر، بلکہ چند تو ایسے بے شرم ہوتے ہیں کہ اپنی ٹیبل پر یا اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کی تصویر، شادی کی تصویر لگائی ہوتی ہے کہ میری بیوی تیار ہو کر دیکھو تم کیسی لگتی ہے. شرم نہیں آتی کہ اپنے گھر کی خواتین کی تصاویر لگاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ہمیں عقل آئے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. اور آخری بات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چغل خور بھی اس دن نہیں بخشا جائے گا. یہ اگر میری بہنیں سن رہی ہیں پردے میں تو وہ بھی خدا کے واسطے غور کریں، نہ کیا کریں چغلی. ہمیں پتہ نہیں کیوں یہ ضروری لگتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی بات بری لگی تو میں اس تک جلدی پہنچا دوں، یا فلاں نے کسی کے بارے میں بات کہی ہے، اچھا میں ابھی اس کو پہنچاتا ہوں، تاکہ ان دونوں میں لڑائی ہو جائے، ان دونوں میں دوری ہو جائے. ایکچولی چغل خور کرتا کیا ہے؟ ہماری دعوت اسلامی والوں میں ایک نعرہ لگتا ہے، اور یہ حدیث کا بھی خلاصہ ہے کہ محبتوں کے چور چغل خور، یعنی جو چغل خور ہوتا ہے نا وہ محبت کا چور ہوتا ہے. تو ابھی تو آپ نے سنا کہ قطع تعلق کرنے والے کو اس رات نہیں بخشا جائے گا، تو جو تعلق توڑوانے والا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو خدا کے واسطے ہم جوڑنے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے کسی کی لڑائی کرانا وہ اتنا شدید گناہ ہے، اتنا سخت ناپسندیدہ ہے کہ لوگ کسی کے رشتے توڑوا دیتے ہیں، خاندان توڑوا دیتے ہیں. ہاں اس نے یہ کہا تھا، تمہارے بارے میں یہ کہا تھا. اچھا اگلا بھی کان کا اتنا کچا ہوتا ہے، اچھا میرے بارے میں یہ کہا، اب میں اس کو بتاؤں گا. ارے بھائی اس نے کہا نہیں کہا، تم نے اس کی بات مان لی. تو چغل خور دوست بھی اچھے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کریں. بلکہ میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں، جھوٹ بولنا گناہ ہے نا، اتنا شدید گناہ ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے جو ایک بار جھوٹ بولے فرشتہ اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. لیکن جن چند جگہوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہاں پر ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر 2 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، یا میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی ہے، تو ان کی دوستی کرانے کے لیے، ان کا رشتہ بنانے کے لیے، ان کا تعلق بنانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، یا جائز ہے. یعنی ایک بھائی کو جا کر بولے یار تمہارا بھائی تو تمہاری بڑی تعریف کرتا ہے، تمہارے بارے میں بڑے اچھے باتیں کرتا ہے. بے شک وہ نہیں کرتا، تاکہ اس کا دل اس کے لیے نرم ہو جائے. اور دوسرے کو جا کر کہے میں اس سے مل کر آیا وہ تمہاری بڑی تعریف کرتا ہے، یار وہ تو ماشاءاللہ کہتا ہے میرے بھائی کی خیر ہو، تاکہ دونوں بھائی مل جائیں، ان کی دوستی ہو جائے. یعنی بظاہر جھوٹ ہے یہ، مگر شریعت کہتی اس کی اجازت ہے کہ تم دل ملا رہے ہو. اب سوچیں جو دل توڑ رہا ہے، جو دوریاں ڈال رہا ہے، اس پر کتنا عذاب ہوگا، اس سے رب کتنا ناراض ہوگا. تو خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج شب برات آنے والی ہے، اس فکر میں یہ دن گزارو کہ کہیں سب بخشے جائیں اور میں نہ رہ جاؤں. دعاؤں میں، التجاؤں میں، ہو سکے تو روزوں میں، تلاوت میں، درود میں. اب تھوڑے دن تو رہ گئے نا، چند دن رہ گئے، تو انشاءاللہ پھر شب برات خوب عبادت کرنی ہے. ماشاءاللہ عاشقان رسول کی مسجد میں 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں، اور نوافل پڑھے عصر کے بعد، پھر اس کے بعد رات عبادت میں گزاریں. قبرستان جانا سنت ہے، سنت کے مطابق جائیں قبرستان. اور اس کے بعد 15 شعبان کا روزہ رکھیں. امیر اہل سنت بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ 14 شعبان بھی روزہ رکھ لیں، 15 شعبان بھی رکھ لیں. تو سال کا جو آخری دن ہوگا نا، ہمارے اس پورے سال کی رپورٹ کا جو لاسٹ ڈے ہوگا وہ بھی روزے میں ہو جائے گا، اور پہلا دن بھی روزے میں ہو جائے گا. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس بار شب برات میں جو خوش نصیب بخشے جائیں ان میں ہم سب کا نام شامل فرمائے. بلدائے بد